ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ طالوت پیشے کے اعتبار سے سقا یعنی پانی پلانے والے تھے۔ اور قول کے مطابق آپ رنگ ساز یعنی چمڑا رنگتے تھے۔ اور ترجمہ ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے، اور انہیں دی گئی سے فراخی مال و دولت میں۔ مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ سلسلہ نبوت لاڈی کی نسل میں چلا آ رہا تھا اور بادشاہ یہودہ کی نسل سے ہوتے۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا گیا جس کا تعلق بنیامین کی نسل سے تھا، تو بنی اسرائیل بگڑ گئے اور ان کی امارت پر طعن کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم اس امارت کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت طالوت علیہ السلام غریب آدمی تھے۔ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ایک فقیر بڑے بڑے امراء پر بادشاہ مقرر کیسے ہو سکتا ہے؟ ترجمہ: نبی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں اور زیادہ دی گئی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل کا جو شخص اس عصا جتنی قامت رکھتا ہو جب وہ آپ کے پاس آئے، بنی اسرائیل کے داخل ہونے لگے اور اپنا قد اس عصا کے ساتھ ماپنے لگے، لیکن طالوت کے علاوہ کسی کا قد اس عصا جیسا لمبا نہیں تھا۔ طالوت جب حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے اسے مسخ کیا اور بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے اور اسے علم میں تمہاری نسبت زیادہ کشادگی دی ہے۔ ایک قول کے مطابق علمی کشادگی سے مراد مطلق کشادگی نہیں بلکہ جنگی امور میں کشادگی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام کو ہر میدان میں بنی اسرائیل کے دوسرے مردوں کی نسبت علمی برتری حاصل تھی۔ اسی طرح الجسم سے مراد بعض کے نزدیک طوالت میں برتری ہے اور بعض کے نزدیک حسن و خوبصورتی میں برتری ہے، لیکن ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے دوسرے مردوں کی نسبت زیادہ عالم اور زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت طالوت سے علم و جسم میں اگر کوئی برتر تھا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نبی شموئیل علیہ السلام تھے۔ جمع ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے، وہی خالق و عامر ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ کر گئے ہیں اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون۔ اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کی برکت اور احسان الہی کی بدولت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بابرکت صندوق انہیں واپس لوٹا دیا جسے چھین کر دشمن لے گئے تھے۔ یہی وہ صندوق تھا جس کے سبب سے وہ اپنے دشمن پر فتح یاب ہوتے تھے۔ قول یہ ہے کہ سکینہ سے مراد آندھی یا تیز ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس صندوق میں ان تختیوں کے ٹکڑے تھے جن پر تورات لکھی ہوئی تھی اور من و سلویٰ کا کچھ حصہ بھی تھا جو میدان طیٰ میں اللہ کے فضل و کرم سے ان پر نازل ہوتا رہا۔ یعنی اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور یہ کرامت تم پر اللہ کی نشانی اور میری سچائی کی واضح دلیل ہوگی اور اس شک کو دور کر دے گی کہ طالوت کو بے وجہ ہم پر حاکم بنایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عمالقہ اس صندوق کو چھیننے میں کامیاب ہوئے جس میں تسلی کا سامان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے بقیہ جات تھے، اور ایک روایت کے مطابق صندوق میں تورات کی لکھی ہوئی الواح تھی، تو عمالقہ نے اس صندوق کو اپنے ایک بت کے نیچے رکھ دیا جس کی وہ اپنی سرزمین میں پوجا کیا کرتے تھے۔
جب صبح ہوئی اور دیکھا تو صندوق بت کے سر پر تھا۔ انہوں نے صندوق اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور بت کو صندوق کے اوپر رکھ دیا۔ دوسرے دن پھر صندوق بت کے سر پر لدا تھا۔ جب کئی دن تک یہی واقعہ پیش آیا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے۔ انہوں نے یہ صندوق اٹھایا اور ایک دوسرے قصبے میں لا کر رکھ دیا۔ اسی دوران انہیں گردن کی بیماری نے آ لیا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا اور یہ وبا بڑھتی نظر آئی تو صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر اس کے آگے بیل جوت دیے اور انہیں آزاد کر دیا کہ یہاں سے کہیں دوسرے ملک میں اسے لے جائیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہ بیل دراصل فرشتے تھے۔ بہرحال صندوق بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ وہ خود اسے آتا دیکھ رہے تھے جیسا کہ ان کے نبی نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ طالوت کے بادشاہ ہوتے ہی وہ بابرکت صندوق فرشتوں کی وساطت سے تم تک پہنچ جائے گا، فرشتے کسی بھی شکل میں ہوں۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ صندوق فرشتے اٹھا کر لے آئے، جیسا کہ آیہ کریمہ سے ثابت ہے۔ اگر پہلی صورت کو صحیح مان لیا جائے تو بھی بعید نہیں، کیونکہ بہت سارے بلکہ اکثر مفسرین اعظام نے اس روایت کو قلم بند کیا ہے۔ مگر کہاں ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ان میں سے جو بہادر تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ثابت قدمی کی تلقین کی۔ اسی طرح اہل ایمان میں سے گھڑ سوار جو کہ جنگ و جدل اور تلوار زنی کے میدان میں صبر کرنے والے تھے، پکار پکار کر کہتے رہے کہ دشمن کے مقابلے میں صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معیت سے فتح یقینی ہے۔ اور جب سامنے آ گئے جالوت اور اس کی فوجوں کے تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، اتار ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو اور فتح دے ہمیں کفار پر۔ اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا کریم ہمیں صبر عطا فرما، یعنی صبر کے ساتھ ہمیں ڈھانپ دے جس سے دلوں میں قرار آ جائے اور بے چینی ختم ہو جائے، اور اس میدان جہاد میں ہمارے قدم مضبوطی سے جمے رہیں جہاں بہادر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور دعوت مبازرت دیتے نظر آتے ہیں۔ اہل ایمان نے ظاہر اور باطن میں ثابت قدمی کی دعا کی اور التجا کی کہ ان لوگوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی جائے جو ہمارے بھی دشمن ہیں، اور مولا تیرے بھی دشمن ہیں، تیری آیات اور نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور انہیں شکر کے لائق نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو حرف قبولیت سے نوازا جو عظیم و قدیر ہے، سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا اور بڑا دانا و باخبر ہے، اور انہیں فتح و نصرت سے شاد کام کیا۔ اس لیے ارشاد فرمایا، پس انہوں نے شکست دی جالوت کے لشکر کو اللہ کی مدد اور نصرت سے، نہ کہ اپنی طاقت اور قوت بازو سے، حالانکہ دشمن تعداد میں زیادہ تھا اور سخت جان بھی تھا، جیسا کہ ارشاد فرمایا، اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم اس بروقت امداد کا شکر ادا کر سکو۔